میں ملتان میں تھا تو ایک صاحب کے ہاں تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا فلاں بندے کو آپ اپنی گاڑی پہ جائیں اور لے آئیں۔ میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا میں سواری بھجوا دیتا ہوں، آپ آ جائیے۔ قدرتی ان کے پاس ایک بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نا کہ میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ طارق آیا ہے، تو کہہ رہے وہ حکیم طارق؟ ہاں۔ اوہو، میں تو خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ساتھ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا بات کر لی، کہنے جی آپ کا بڑا شیدائی ہے، ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ فرمائیے، بات کیجئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ بس یوں سمجھ لیں کہ جس طرح میرا باپ مہاجر آیا تھا، ہم فلاں جگہ سے آئے تھے، آج میں وہی مہاجر ہوں، لٹا پٹا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میرے والد کے پاس سب کچھ تھا۔ بساختہ میرے منہ سے نکلا کہ والد کے پاس جو سب کچھ تھا، کیا اس نے رائٹ حق کی بنیاد پہ لیا تھا؟ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگا ہاں۔ میں کہ نہیں، آپ کی ہاں میں مجھے کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہے، مجھے اندھیرے میں رکھ کے آپ نفع نہیں پا سکتے، اجالا نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے نہیں، والد صاحب کچھ معاملات کو جانتے تھے، اس طرح کے دفاتر کے، تحصیل کے، کچہریوں کے، انہوں نے بہت چیزیں لی تھیں، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور فقر ہے اور فاقہ ہے۔ بہن بھائیوں نے ایک دوسرے پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے انہیں ایک واقعہ سنا ہے۔ امام محمد صاحبین، امام محمد اور امام یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے، اور ان کی رائے ہی اس وقت پوری دنیا میں جو دین کا نظام چل رہا، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ امام محمد سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے استاد کے علم کو اتنا پھیلایا ہے کہ اونٹ کے اونٹ بھر جاتے ہیں، اپنے تصوف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی۔ جواب سنیے، کمال جواب ہے۔ قدرتی یہ حوالہ مجھے وہیں یاد آیا، ایک بے ساختہ کہنے لگا میں نے کتاب البیع لکھی ہے، بیع، بے یہ واو عین، بیع بنے گی، کتاب البیع لکھی تو ہے تصوف پہ۔ اس نے کہا وہ تو لین دین کی، بے کی کتاب ہے۔ کہہ رہے سارا تصوف انسان کے معاملات میں پڑا ہوا ہے۔ واہ، میں نے کتاب البیع لکھی تو ہے، لین دین، معاملات، معاشرت۔ میں نے اپنی دوائی کے اوپر لکھ دیا یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، اس کے اندر وہ فائدے ہیں ہی نہیں۔ میں نے اپنی دوائی کے اوپر دنیا جہان کے سارے قصے لکھ دیے، بیچنے کے لیے وہ بک گئی۔ اس رزق کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ رزق کیسا ہوگا؟ میں نے اپنے ملازموں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، وہ تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں، میں نے فلاں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کتاب البیع تو لکھی ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تیری غربت کی بنیادی وجہ وہ حق تھے جو پردیسی مسافر سسکتے پتہ نہیں گلیوں میں رولتے رہے ہوں گے، میں تو کونج وانگوں کر لاؤں۔ صدقے سے ایک بچت ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ فرمایا کہ جس کے قیامت کے دن فرض نمازیں تھوڑی ہوں گی، وہ نفل اور سنتوں سے اللہ وہ رکعتیں پوری کر کے اس کا معاملہ برابر کر دے گا۔ صدقے سے ایک بچت ہوتی ہے کہ اگر میرے بڑوں نے کسی کا حق کھایا بھی ہے تو وہ اتنا صدقہ دے دوں کہ اللہ پاک تو کریم ہے، اس کو پورا کر دے۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، میں نے کئی لوگوں کی غربتوں کے فیصلے کروائے اس کی بارگاہ میں خود فیصلہ کیا کر سکوں گا؟ میں تو خود مانگتا ہوں، بیکاری ہوں۔ کئی لوگ ایسے تھے، اور وہ ملتان کا بندہ آج خوشحال ہے۔ یہ بات ہے
अताउल मुनीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे उस वक्त। बहुत पुरानी बात है, कोई ये बात 19-20 साल पुरानी है। आज वो खुशहाल है, हर दफा कहता है मेरी दावत कबूल करें। मैं जा नहीं सकता, जिंदगी के अयाम की फुर्सत नहीं है, लेकिन वो आता है यहां, जुमेरात को आता है, दर्स में आता है, मुलाकात होती। मैंने उसको हाल बताया। मैंने कहा पहला हाल तो यह है कि उसके हकदार ढूंढ, अगर तुझे पता ही नहीं है फिर अपने रिस्क में से देना शुरू कर दे। कहने लगा है ही नहीं। मैंने कहा पहला तो काम यह कर के भाइयों के खिलाफ तूने मुकदमे किए हैं, हटा ले, हार जा, सारे मुकदमे हार जा। बहनों और भाइयों के खिलाफ जितने मुकदमे सारे हार जा। कहने लगा रुसवा हो जाऊंगा। मैं कहा इसी में इज्जतें मिलेंगी। पहले मुकदमे हार जा सारे, अपने भाइयों और बहनों और रिश्तेदारों। अगर बात करनी है, वो जो शख्सियत थी वो बड़ी वजनदार थी। वो कहने लगी देख इतने अरसे से तो इनके साथ मुलाकात की कोशिश कर रहा है। अच्छा वो भी इनके मामलात को जानते थे। कहने मान जाओ, अंधा हो के मान जाओ। कहने लगे हो गया। मैंने कहा उनसे हक का मुतालबा छोड़ दे। हो गया। और मैंने कहा जितना है उसमें से अल्लाह को देना शुरू कर दे। है ही नहीं। मैंने कहा तू अगर एक रोटी खाता है उसमें से आधी रोटी तो बचा सकता है, चौथाई बचा सकता है, उस चौथाई रोटी को अल्लाह के लिए देना शुरू कर दे। बड़ा करीब है, दिलों के भेदों को खूब जाने। एक बात मैं आपको अक्सर कहा करता हूं, अर्ज करता रहता हूं, मैंने कभी देने वाले को लुटते नहीं देखा, लेने वालों को कभी पलते नहीं देखा। और एक बात अक्सर अर्ज किया करता हूं, जो लोगों की जेबों से तो निकालेगा वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो अल्लाह के खजाने से लेगा वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। जो अल्लाह के खजाने से लेगा वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। आज वो खुशहाल है, मुल्तान का वो शख्स। रोतकी है, बड़ा खुशहाल है। कहते जी मुझे तो आपने मामलात की सच्चाई सिखा दी है, इसी में रब ने बरकत दे दी है, इसी में रब ने बरकत दी है। एक और वाक्य सुनो, मुल्तान ही का याद आया। मैं मुल्तान में एक जगह है हन्नू का छज्जा, वहां हनुमान से है। वहां हिंदू के मुकद्दस लोग रहते थे पहले। मुकद्दस लोग से मुराद बड़े बड़े उनके पादरी, पंडित, बड़े बड़े लोग यानी बड़े रहते थे। एक तारीख थी, हन्नू उसको कहते थे, जो हनुमान के खास मानने वाले थे। मैं वहां गया, फिर वो चले गए तो मुहाजिर लोग वहां आ गए, अब वही मुकीम है। अंदर भूल भुलाइयां हैं गलियों में, ऐसी अजीबोगरीब गलियां, तंग सी, बड़े बड़े मकान, पुरानी तर्ज के बने हुए। एक घर में मुझे ले गए एक साहब, ये भी उन्हीं अय्याम की बात है। कहने लगे ये जगह ऐसी है यहां कोई सो नहीं सकता, या उसकी चारपाई पलट दी जाती है या उसको जगा दिया जाता है। अगर वो ज्यादा ही ताकतवर तगड़ा बने तो उसका पांव ऐसे अंदाज से मरोड़ा जाता है, कईयों की हड्डियां टूट गई, कहीं के पांव निकल आए हैं। फिर हमने उसको मालिशें करवाई, पहलवान से पांव डलवाया, प्लस्तर लगवाए। ये वाकयात हैं। और हम यहां चिराग जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। मैंने देखा जगह बनी हुई थी, खुशबू लगाते हैं। अब हमने यहां सोना ही छोड़ दिया है। हाय हाय, क्या वाकया याद आया। अच्छा मैंने उससे अर्ज किया, उनका एक बेटा था माशाल्लाह, उसके अंदर सालिहियत थी। मैंने कहा आप ऐसा करें, इस बेटे को मैं अल्लाह का नाम देता हूं, ये पढ़ेगा ना तो इलाज खुद इस पर खुल जाएगा, खुद इस पे इलाज खुल जाएगा, इलाज इस पे खुल जाए।
اور ہاں یہ بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں لوگ کہتے ہیں گھر بدل دو، ویرانی ہے، بربادی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، ہماری موتیں بہت واقع ہوئیں، ہمارے مسائل، ہماری الجھنیں، کاروبار، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس بندے کے ساتھ ہم کاروبار کریں وہ خود برباد ہو جاتا ہے. ہمارے بارے میں یہاں تک مشہور ہو گیا ہے. میں نے اس بندے کو عمل دیا. میں نے کہا میرا وجدان گمان کہتا ہے اس کمرے میں کوئی قتل ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا بھول بھی سکتا ہوں، غیب کا علم تو میرے پاس ہے ہی نہیں، اللہ ہی جانے غیب کا علم. میں تو میری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے. اب ایسا کریں، میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا وہ وظیفہ ہے میت سے ملاقات والا، وہ جو میں بتاتا رہتا ہوں، 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لیں اور سوتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں، بس یہی مختصر سا عمل ہے. میں نے کہا یہ پڑھو اور بہت کثرت سے درود پاک کا میں نے عرض کیا. میں نے کہا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، منزل نکلے گی، کوئی نہ کچھ ہوگا. اچھا یقین جانیے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، کہانی کیا ہے. 2 چیزیں میرے ذہن میں تھیں، یا جنات ہیں یا کوئی چیز اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہے، کوئی چیز ہے. جو علامات بتا رہے تھے وہ جنات کی نہیں علامات تھی، کیونکہ ہر چیز اپنے نشان چھوڑتی ہے، جرم نشان چھوڑتا ہے. وہ جنات کے فنگر پرنٹس نہیں تھے، جو پرنٹس تھے وہ جنات کے نہیں تھے. ایک میرا خیال تھا کشف تو مجھے ہوتا نہیں، پہنچی سرکار ہو نہیں، تو اس لیے کوئی دعوے بھی نہیں ہے. دوسرا خیال یہ تھا کہ کوئی قتل ہوا ہے اور اس کے عذاب میں اللہ پاک نے یہ سارا نظام کیا. میں نے کہا آپ کہنے لگے میرے جو دادا تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے آ گئے تھے اور یہاں رہتے تھے، اور اس طرح کسی ہندو کے ساتھ ان کی تجارت تھی، یہ تھی فلاں تھی، ان کے پاس ملازمت کرتے تھے. اور وہی ہوا جو سامنے آیا. مجھے اس جوان نے بتایا، ابھی بھی ہے، کہنے لگے مجھے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور تیرے دادا نے مجھے اسی کمرے میں دولت کی خاطر قتل کیا تھا. اور 47 کے ہنگامے تھے، کون کسی کا قتل کا پوچھے. وہاں ہندو کو قتل کرنا تو مبارک عمل سمجھا جاتا تھا، کون کسی پہ مقدمہ کرے اور کون کسی کو پکڑ دے اور کیا کرے. بس اس نے قتل کیا اور لاش اٹھا کے باہر پھینک دی. پہلے ہی کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو اس نے بھی کر دیا. اس کا جذبہ جو قتل کا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی چیزوں پہ میں قبضہ کر لوں. اور قبضہ کر لیا، اپنے نام کرا لیا، کہیں لکھ کے انگوٹھے لگوائے تھے، اس کے انگوٹھے صاف انگوٹھے تھے اور وہ قتل کے بعد انگوٹھے وغیرہ ہر چیز ہو گئے تھے. اور وہ دن ہے، راج کا دن ہے، ان کی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں ہے، سکھ کا سکون نہیں. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.